السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں محوش غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول زریاب کے ایپیسوڈ نمبر 23 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اس طرح چلے گا ہمارے خاندان کا نام۔ ہماری آگے کی نسل ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے اور ذلیل کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ابا جان کیا بات ہوئی ہے؟ دادی کے مسلسل غصے سے بولنے پر ذوالفقار صاحب نے اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھا جو خود ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ زریاب کو فون کرو اور کہو رات تک یہاں پہنچے۔ بنا کچھ کہے وہ حکم صادر کرتے اپنی نشست چھوڑ کر وہاں سے گئے تھے۔ بھائی صاحب آپ جانتے ہیں ابا جان کے غصے کی وجہ۔ ذوالفقار صاحب نے نفی میں گردن ہلائی اور اپنا فون لیے وہاں سے گئے۔ اب کیا کر دیا تم نے زریاب؟ پریشانی سے ٹہلتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھے تھے۔ وہیں ان کے پیچھے فاروق صاحب جو رزاق صاحب کی آمد کا بتانے کی غرض سے ان کے پاس آئے تھے مگر دادا کے غصے کے باعث خاموش رہے اور اب زریاب کو بلانے پر وہ ذرا ریلیکس ہوئے تھے۔ آخر کو رشتہ تو زریاب کے توسط سے ہی آ رہا تھا، اس کی موجودگی بھی زیادہ بہتر رہتی۔ ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اسے خود سے لگائے گویا ہوا، جس پر پریہا نے نظریں اٹھا کر اسے خفگی سے دیکھا جو اس طرح خود کے تنگ حصار میں قید کیے ہوئے تھا جیسے وہ کہیں چلی جائے گی۔ کیوں نہ سویٹ ہارٹ آج کا پورا دن آپ کے نام کیا جائے؟ پہلے آپ کو شاپنگ کروائی جائے، پھر بیوٹی ٹریٹمنٹ کے لیے بیوٹی سیلون، پھر آپ کے نامدار شوہر، اس کے بعد لنچ شام میں اوسیڈنٹل بیچ پر چلتے ہیں، وہاں ایک رومانٹک سا ڈنر کریں گے اور پھر لانگ ڈرائیو۔ کیسا لگا پلان؟ زریاب کو بولتے دیکھ کر وہ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے ہوئے مسکرانے لگے۔ گریز کر گئی، جبکہ زریاب کے منانے کا انداز اسے سرشار کر گیا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی ہوئی مصنوعی ناراضگی سے گویا ہوئی۔ پریہا میں تمہیں منانے کی کوشش کر رہا ہوں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ سیریسلی اگر ضروری کام نہ ہوتا تو میں بالکل بھی یہاں اکیلے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی مس کرتا ہوا ہارے ہوئے انداز میں بولا۔ آئندہ جاؤ گے؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تم نے معاف کر دیا؟ زریاب چہک کر پوچھتا ہوا مسکرایا۔ نہیں، بندے کی جان لے کر مانو گی کیا اب؟ اس کی ٹھوڑی پر لب رکھتا ہوا شدت سے دانت کاٹ گیا تھا۔ آہ جنگلی ہو تم، درد سے کڑلاتی ہوئی وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ تمہارا ہی اثر ہو رہا ہے مجھے، اب جلدی سے کہو تم ناراض نہیں ہو مجھ سے؟ اس کی ٹھوڑی کو سہلاتا ہوا وہ اب جنونی ہوا تھا۔ نہیں کر رہی تمہیں معاف، پہلے تو سوچ بھی لیتی مگر اب اس حرکت کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ اب مزید کچھ کہتی کہ اسے بنا موقع دیے بنا اس کے لبوں کو قید کرتا اپنا آپا کھولنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے آزاد کرتا وہ اس کی پھولی سانسوں کو بحال کرنے کی خاطر پیٹھ سہلاتا ہوا لب دبائے مسکرایا تھا۔ اب بھی ناراض ہو؟ پریہا کے گلنار ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ اس کے کیچر میں مقید بالوں کو آزاد کر گیا۔ تم بہت برے ہو، پھولتی سانسوں کے درمیان کہتی ہوئی اسے گھور گئی جو اس کی حالت پر شریر سا مسکرایا۔ 2 دن کی تڑپ ہے سویٹ ہارٹ، اتنی جلدی تھوڑی مٹے گی، اور ویسے بھی تم ناراض اور مجھے تمہیں منانا ہے۔ وہ جا بجا اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑتا ہوا اسے ہلکان کرنے کا خواہاں تھا۔ میں ناراض نہیں ہوں تم سے۔ گہری سانس بھرتی ہوئی وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی ہوئی اسے خود سے دور کرتی بولی تھی کہ وہ کہا لگا کیا؟ ابھی تو تم ناراض تھی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں منا لوں گا۔ وہ واپس سے اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا کہ وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ گئی۔ میں نہیں ہوں اب ناراض، بلکہ میں تم سے کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتی۔ ہنوز چہرے پر ہاتھ رکھے وہ معصومیت سے بولی جس پر اپنے بکھرے بالوں کو سیٹ کرتا ہوا وہ مسکرایا تھا۔ تم مجھ سے ناراض ہو سکتی ہو کیونکہ مجھے تمہیں منانے میں زیادہ مزہ آیا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتا ہوا اس کے لرزتے وجود کو خود کے حصار میں لے گیا تھا جس پر وہ گہرے سانس بھرتی ہوئی پرسکون ہوئی تھی۔ ریلیکس پریہا اس کی پیٹھ سہلاتا ہوا اس کے بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کرتا آنکھیں موند گیا تھا۔ اب بہتر محسوس کر رہی ہو؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ سوری، نہیں چاہیے تمہارا سوری، روٹھے پن سے کہتے ہوئے وہ اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ پھر سے ناراض ہو رہی ہو تم؟ شرارت سے کہتا ہوا وہ اس کی کمر پر انگلیاں ٹریس کرنے لگا۔ نہیں ہوں میں آپ سے ناراض، بس آئندہ مجھے اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے نا؟ تم نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی وہ زریاب کے دل کے تاڑ چھیڑ گئی تھی۔ نہیں جاؤں گا، مگر تم پہلے سوچ لو تمہیں مجھے آپ کہہ کر بلانا ہے یا تم، کیونکہ میں بہت کنفیوز ہو گیا ہوں اب۔ زریاب کے منہ لٹکانے پر وہ مسکرا دی تھی۔ ایسے ہی مسکراتی رہا کرو پریہا، یہ زریاب تمہاری صرف ایک مسکراہٹ کے لیے دنیا جہان سے خطرہ مول لینے کو تیار کھڑے۔ اس کی پیشانی چومتا ہوا وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک عطر ساز لمس نے تکمیل کی میری، ورنہ کھلا ہوا بھی مہکتا نہیں تھا میں۔ اور یہ پریہا زریاب خان صرف تمہاری موجودگی میں سانس لینے کی خواہاں ہے۔ تم نہیں ہوتے آس پاس تو مجھ سے میری سانسیں تک روٹ جاتی ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ 2 دن میں نے تمہارے بغیر کیسے گزارے، کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرا جس میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ زریاب کے گرد اپنا نازک سا حصار قائم کرتی ہوئی وہ رو دی تھی۔ وہ اس سے ویسے بھی زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی تھی اور رہی بھی نہیں۔ زریاب کو دیکھتی ناراضگی تو کہیں اڑن چھو ہو چکی تھی، مگر زریاب کے منانے کی خواہش پر وہ اس سے ناراضگی کا خول چڑھائے ہوئے تھی۔ آئی پرومس اب کبھی بھی تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔
اسے خود سے لگائے وہ وقت کے چکر کو بھول گیا تھا. نہ جانے قسمت نے ان کے ساتھ ابھی کون سے کھیل کھیلنے تھے جن کا ڈر ان دونوں کے دلوں میں قید تھا. کیا ہے یار؟ مسلسل بجتے فون سے عاجز آتا وہ بے دلی سے ذوالفقار صاحب کے نیم بلنک کر دیکھتا. وہ فوراً سے کال اٹینڈ کر گیا تھا. کہاں ہو؟ سیدھا سیدھا سوال پوچھا گیا. آپ کی بہو کے ساتھ بزی ہوں. وہ بھی ذریاب تھا. صاحب کو اسے کہتا پریحا کے گال چومتا ہوا مسکرایا تھا. ذریاب کچھ شرم کرو. انہوں نے اس اپنے ڈھیٹ بیٹے کو شرم دلانی چاہیے جس پر کہا لگاتا انہیں اپنے ڈھیٹ ہونے کا ثبوت دے رہا تھا. تم سے شرم کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی. وہ شرمسار سے ہوتے ندرت بیگم کو دیکھ کر پہلو بدل گئے. آپ کو پتہ ہے جب تو کیوں توقع کر رہے ہیں مجھ سے اس اتنی بڑی بات کی؟ پریحا کو نیند میں جاتے ہوئے دیکھ کر وہ اس کے پاس سے اٹھ کر گلاس ونڈو کی سمت آیا تھا. پریحا کیسی ہے؟ انہوں نے بات بدلنی چاہی. بہت خوش ہے. بیڈ پر پرسکون سے سوئی پریحا کو محبت سے دیکھتا وہ مبہم سا مسکرایا. یہ تو تم کہہ رہے ہو. انہوں نے اسے چھیڑنا چاہا مگر بھول گئے تھے سامنے بھی ذریاب تھا. موم کیسی ہیں؟ اس نے وہی سوال دہرایا. ٹھیک ہے انہوں نے ندرت بیگم کو دیکھ کر کہا جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ورنہ آپ کے ساتھ رہنے والا انسان نارمل نہیں رہ سکتا. ان پر شرارت سے طنز کرتا ہوا وہ نہیں چھیڑ گیا تھا. 28 سال سے میرے ساتھ ہی رہ رہی ہیں. نارمل ہی ہے ابھی تک. ہاں تمہارا کچھ پتہ نہیں تم تھوڑے سر پھرے ہو گئے ہو. وہ مسکرا کر کہتے ہوئے وہ سائڈ ٹیبل کے پاس آ کر رکے. کیا یار ڈیڈ؟ میں بالکل اپنے ڈیڈ پر گیا ہوں. خاصے خوشگوار لہجے میں گویا ہوا. تم واقعی میں مجھ پر گئے تبھی مجھے لاجواب کر گئے ہو. انہوں نے اس سے ہار مانی اور ندرت بیگم مسکرا دی اپنی بیٹی کی فتح پر. یار تم نے مجھے گھما دیا. وہ واپس سے اپنی بات پر آئے جس کے لیے انہوں نے کال کی تھی. کوئی ضروری بات تھی؟ ابا سنجیدہ ہوئے. ہاں ابا جان نے تمہیں بلایا. کہہ رہے ہیں کہ کچھ ضروری بات ہے. کل تک پاکستان بلایا تمہیں. ذریاب کی چھٹی اس نے کچھ غلط ہونے سے پہلے الرٹ کیا تھا. ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ ذہن میں چلتی سوچوں کو بند باندھتا ہوا وہ پوچھ گیا. پتہ نہیں خاصے غصے میں تھے. شاید تم سے ارسل سے زیادہ غصے میں ہیں. خیر تم آؤ گے تو پتہ چل جائے گا. آئیبرو رب کرتا ہوا وہ داجی کے غصے سے بلانے پر چونک گیا تھا مگر ان پر بنا ظاہر کیا وہ خاموش رہا. ڈیڈ ویسے تو میرا آج کل بزی شیڈیول چل رہا ہے. 2 دن سے میں یہاں بھی نہیں تھا. اب اچانک سے پاکستان مشکل ہو جائے گی. اس نے صاف انکار کرنا چاہا. فاروق نے بتایا رازق اور اس کی فیملی ڈنر پر آ رہی ہیں کل. وہ بھی تمہارے آسرے پر بیٹھا ہے. ذریاب نے اپنی پریشانی سے مسئلے تھی. کل آ رہے ہیں؟ اب کی بار تھوڑا کمزور پڑا تھا. ہاں رشتے کی بابت سے آ رہے ہیں اور تمہاری توسط سے تمہاری موجودگی لازم ہے. ذریاب سو کوشش کرو آنے کی. انہوں نے اسے صاف کہا تھا. یس ڈیڈ میں پریحا سے بات کرتا ہوں پھر دیکھتے ہیں. وہ کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر گیا. میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا پریحا اور وہاں جو کچھ چل رہا ہے مجھے کچھ اچھی وائب نہیں آ رہی. اسے سکون سے سوتے دے کر وہ اپنی پریشانی بیان کرتا ہوا بے سکون سا ہو گیا تھا. کیا نہیں چال چلی ہے تم نے ارسل فاروق؟ اگر اس بار میری پریحا پر بات آئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. خود سے عہد کرتا ہوا وہ اس کے سر اپنے سینے پر رکھتا ہوا اس کے گرد حصار باندھ گیا تھا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ذریاب کو پیکنگ کرتے دیکھ کر وہ نیم خنودگی سے گویا ہوئی جبکہ آنکھیں ابھی بھی کچی نیند کی چگلی کھاتی نظر آئیں. پاکستان جانا ہے ہمیں داجی نے بلایا. مصروف انداز میں کہتا ہوا وہ مسکرایا. تم سو جاؤ ابھی کون سا نکلنا ہے؟ ڈریسنگ روم سے اپنی شرٹس لاتا ہوا ذریاب اس کے شاکی چہرے کو دیکھ کر رکا. کیا ہوا؟ اس کے قریب آ کر بیٹھتا ہوا وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر مبہم سا مسکرایا. مجھے نہیں جانا وہاں. کیوں؟ نہ سمجھی سے اسے دیکھتا ہوا اس کے افسردہ چہرے کو دیکھنے لگا. وہاں ارسل ہوں گے اور میں. وہ کہتی ہوئی رکی. میں ہوں گا تمہارے ساتھ. اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اسے یقین دلانے لگا. اور ویسے بھی تم نے تو اسے معاف کر دیا تھا نا تو پھر کیوں فرق پڑ رہا ہے اس کی موجودگی سے؟ اس نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکائیں. معاف کرنا ایک الگ بات ہے مگر ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں. بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی ذریاب کے شانے پر سر ٹکا گئی تھی. سنو ہم آ جائیں گے. دادجی کی بات سنیں گے. ڈنر کریں گے رزاق انکل کے ساتھ. پھر وہاں سے آ جائیں گے. تقریباً کوئی 3 گھنٹے کے لیے ہم وہاں جا رہے ہیں. تم اپنی ماما سے ملنا ان سے باتیں کرنا. ارسل کو دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسے سمجھاتا ہوا وہ خود ارسل کی موجودگی کے بارے میں سوچ کر آگ بگولا بنا ہوا تھا. چلو شاباش ابھی آرام کرو. ٹینشن فری رہو. میں ہوں نا. پریحا کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑتا ہوا وہ اٹھنے لگا. وہ اٹھنے لگا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ذریاب کو اٹھنے سے روک گئی. کچھ بھی ہو جائے تو مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہے میں ہی کیوں نہ کہوں. پریحا کے نم پر نم لہجے پر اس کی پیشانی پر ناسمجھی کے بل ابھرے تھے. کیسی باتیں کر رہی ہوں؟ وہ گھبرا کر اس کے قریب ہوا جس پر وہ اس کے سینے پر سر رکھتی ہوئی رو رہی تھی. مجھے ڈر لگ رہا ہے وہاں جانے سے. اگر ہم وہاں گئے تو ہم دونوں الگ ہو گئے تو؟ ذریاب کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتی ہوئی وہ اپنا ڈر عیاں کر گئی تھی. پاگل ہو کیا تم؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں نا. اس کے پیٹ سے لاتا ہوا اس کی گرد مضبوط حصار قائم کر گیا تھا. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ذریاب. تم نہیں جانتے. ارسل کو بھی وہ بہت شفاق ہے. اب آنکھیں ذریاب کے چہرے پر ٹکاتے ہوئے وہ ارسل کو کچھ سوچ کر بھی خوفزدہ ہوئی تھی. وہ کچھ نہیں کر سکتا. پہلے کچھ کر سکا کیا جو اب میں اسے کچھ کرنے دوں گا؟ ہم جائیں گے اور آ جائیں گے. پتہ بھی نہیں چلے گا. اسے خود میں جب آتا ہوا وہ ارسل کے بارے میں سوچتا ہوا غصے سے ڈبڑے بھینچ کر رہ گیا. مجھ پر یقین ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی. کتنا یقین ہے؟ خود سے زیادہ. اس کی گرد اپنا نازک سا حصار بنائے وہ ذریاب کے اندر چھپنے کی خواہاں ہوئی تھی.
बस फिर मुझ पर छोड़ दो सब, मैं सब संभाल लूँगा। उस अरसल को भी उसे खुद से लगाए वो मजबूत लहजे में गोया हुआ। नौरीन जल्दी से काम समेटे और जरिया परिया के आने की खबर सुनते नुसरत बेगम ने किचन संभाला था। आराम से भाभी, कहीं आपकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। उनकी शाना बशाना काम करती ज़ैनब बेगम भी पुरजोशी से खाना बनाने में मसरूफ़ सी गोया हुई। पहले मुझे सिर्फ जरियाब के आने की खुशी होती थी, मगर आज उसके साथ साथ मुझे मेरी बहू का भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। मुस्कुरा कर कहती हुई वो नौरीन को हिदायत देने लगी, भाभी आपको पता है अब्बा जान ने जरियाब को इतने शॉर्ट नोटिस पर क्यों बुलाया? सलाद बनाती हुई ज़ैनब बेगम ने इस्तफसार किया। मैं जुल्फ़िकार साहब से भी पूछा था, उन्हें भी कुछ इल्म नहीं, बस अल्लाह खैर करे उन्होंने कहकर दुआ की थी। अरे अरीहा, वहाँ क्यों खड़ी हो? आप ज़रा हमारे साथ काम में हाथ ही बटा लो हमारा। किचन के दरवाजे पर खड़ी अरीहा, जो उन दोनों को मुसलसल तैयारियों और बातों में मसरूफ़ देखकर परेशानी से उन्हें देखती वहाँ से जाने के लिए मुड़ी थी कि ज़ैनब बेगम के पुकारने पर बेदिली से मुड़ी थी। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों सर्द पड़ रहा है? नुसरत बेगम ने फिक्र से पूछा था। इस पर लपतर करती हुई वह नज़र झुका गई थी। कुछ नहीं था यम्मी, बस सुबह से तबीयत थोड़ी नासाज है। वो चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए बोली, जबकि उसका चेहरा जर्द पड़ने की असल वजह तो दादाजी के गुस्सा था, जिसके बायस उनकी गैर मौजूदगी में अपने कमरे से बाहर आई थी। कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? उसके पास आकर कहती हुई ज़ैनब बेगम ने तफ्तीशी नज़रों से उसे देखा। नहीं तो मम्मा, मारे खौफ की कहती हुई उसकी ज़बान लड़खड़ाई थी। सच सच बताओ अरीहा। उसकी लड़खड़ाती ज़बान पर वह कुछ गलत होने के शक पर मोहर सब्त कर गई थी। अंदर चलो ज़रा, भाभी मैं आती हूँ, आप बिरयानी देख लीजिएगा। नुसरत बेगम ने मुस्कुराकर हामी भरी थी, जिस पर वह अरीहा का हाथ पकड़े वहाँ से गई थी। अब सीधे तरीके से बताओ, क्या किया तुमने जो तुम कल से कमरे में बंद थी और अब भी तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं? ज़ैनब बेगम के गुस्से से देखने पर उसके दम खुश्क हुए थे। मम्मा कुछ भी नहीं है, बस तबीयत ख़राब है और कुछ नहीं है। आप अबरीश से पूछ लें, वो मेरे साथ थे रूम में, अगर कोई बात होती तो उसे ज़रूर पता होता। वो खौफ को पीछे करती अबरीश को बीच में लाई थी, जो सदा के सादा तबीयत अपने काम से काम रखने वाली। वो क्या चाहती थी अरिया के स्पॉट चेहरे के पीछे का राज? अबरीश को तो बीच में लाओ ही मत, वो तुम जैसी नहीं है, उन्होंने गुस्से से घूरते हुए कहा। वहीं अरिया लपतप आ गई। मम्मा कोई बात नहीं है, पर ये आप ही आ रही हैं शाम तक, उसकी तैयारी करें, खामखा मुझ पर शक कर रही हैं। उसने ज़ैनब बेगम को टालना चाहा। अगर इस बार भी तुम अरसल की हिमायत करने का इरादा रखती हो तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंको, क्योंकि मैं तो क्या तुम्हारे बाबा अब अरसल को माफ़ करने का इरादा नहीं रखते। उन्होंने उसे बावर करवाया। अरसल की कोई गलती नहीं है, बकवास बंद करो अपनी। अब की बार अरिया के मजबूत लहजे पर दांत दबाए बोली, वो अब भी मोहब्बत करती है मुझसे मम्मा। ज़ैनब बेगम की आंखें हैरत से फटी रह गईं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जानती भी हो? जानती हूँ मम्मा, उन्होंने मुझे खुद कहा है कि वह मुझसे मोहब्बत करती हैं। ज़ैनब के औसान खता हुए थे अपनी बेवकूफ़ बेटी को देखकर। उन्हें अपनी तरबियत पर हर दर्जा अफसोस हुआ था। कल को वो परिया से मोहब्बत का दावेदार था और तुमसे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। क्या दुश्मनी है उस अरसल को हमसे, जो हमारी बेटियों की ज़िंदगी से खेल रहा है? वो अपना सर पकड़े वो बेड के किनारे पर टिकी थी। मम्मा, अरिया बस। वो अब की बार कुव्वत से चिल्लाई थी कि अरिया ख्वाब से उनसे दूर हुई। अपनी ज़बान बंद रखो, और ये जो अरसल की मोहब्बत के दम भर रही हो तुम, भूल गई हो परिया के साथ उसने क्या किया? माफ़ी मांग तो रही है वो, और आप ही के लिए वो अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ सकती। वो तो बदो बोली। उन्होंने तो आखिरी सही की थी उसे समझाने की, मगर उसके सर पर वो मोहब्बत का भूत सवार हुआ था। आप ही जरियाब के साथ खुश हैं तो मैं अरसल के साथ खुश क्यों नहीं रह सकती? वो अब उनके रूबरू आती हुई उन्हें दंग कर गई थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।